بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ بہت ایکسکلوسیو ٹاپک ہے بلوچستان کے اندر، پاکستان میں بلوچستان کے اندر کس طریقے سے 10,000 ایکڑ اراضی اسرائیل کو لیز پر دی جا رہی ہے، ریکارڈ منصوبوں کو کس طریقے سے آگے لے جایا جا رہا ہے، خاموش انداز میں بلوچستان کو کس طرح بیچا، لوٹا اور کھسوٹا جا رہا ہے، اس کے اندر کون کون لوگ کس طرح حصے دار بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس پر بھی اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے جنرل عاصم منیر صاحب کی اہلیہ ارم عاصم صاحبہ کی، ان کی باکمال چھلانگ کی آج ہم بات کریں گے۔ یہ ایک نیا ٹاپک آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اس سے بیشتر آج آپ سے بات کرتے چلیں۔ ناظرین، ایک جرمن کہاوت ہے جس کی روح سے یہ ہے کہ بھیڑیں اپنا قصاب خود چنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں، ایک مثل مشہور ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کو سبزی میں کھانے میں بینگن پسند تھے۔ ایک دن اس نے اپنے غلام سے کہا کہ بینگن بہت اعلیٰ ہے۔ غلام نے جواب دیا، جناب ہمارے سر کا تاج ہے بیگم۔ ایک دن گزرا، بادشاہ وقت نے کہا بیگم بہت بری سبزی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ غلام نے جواب دیا، جناب واقعی شکل کے کالے ہیں بینگن۔ جب کچھ وقت گزرا، کسی اور صاحب نے غلام سے پوچھا، جناب پہلے تو آپ نے تعریف اور توصیف کی اور پھر ساتھ ہی تنقید بھی کر دی بادشاہ کے کہنے پر، یہ کیسا مزاج ہے؟ اس پر غلام نے جواب دیا کہ میں بادشاہ کا تو غلام ہوں، بینگن کا نہیں۔ یہی کیفیت ہماری ہے۔ اس کے بعد کے ساتھ ساتھ دوسری تمہید میں آپ کو بتا دوں، جنرل حمید گل صاحب کا وہ بیان، پاکستان میں کوئی بھی آرمی چیف، حکمران یا کسی بھی بڑے عہدوں پہ بیٹھا ہوا شخص یا ڈی جی ISI CIA یا موساد کی مرضی کے بغیر نہیں آتا۔ یہ بیان ریکارڈ پر ہے، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ مجھ سے 5ویں نمبر پر شخص موجود جو اسلم بیگ کی شکل میں تھا، وہ جنرل بنایا گیا، جبکہ نمبر 1 میرا تھا اور مجھے ریجیکٹ کیا گیا۔ ناظرین، جب ان باتوں کو آپ دونوں باتوں کو جوڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان میں اس وقت صورتحال کیا بن چکی ہے۔ پچھلے 76 برسوں میں پاکستان میں کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہماری پہلے دن سے جو پالیسی ہے امریکہ کا ساتھ دینے کی، ان کے ساتھ چلنے کی، ان کے قریب ہونے کی اور ان کا آرڈر ماننے کی، یہ اظہر منش ہے۔ ناظرین، صورتحال تو یہ ہے، تقسیم ہند سے قبل برطانوی یا ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ سے ہی تشریف لاتے تھے اور یہاں پر حکومت کر کے لوٹ کھسوٹ کر کے چلے جاتے تھے۔ عالم آج بھی وہی ہے، فرق صرف اتنا ہے پہلے وہ خود تشریف لاتے تھے، اب ان کے کرندے اور نمائندے مختلف شکلوں میں موجود ہیں، جس کی سب سے بڑی شکل تو یہ ہے پاکستان پینل کوڈ تو بنا، دفعات پاکستان، مگر صورتحال یہ ہے 47 میں یہ ہم نے بنائی ضرور، مگر اس سے بیشتر یہ تمام ایسٹ انڈیا کمپنی کی پینلز تھیں، دفعات تھیں، جو ہم نے اس وقت پاکستان پینل کوڈ کے نام سے تبدیل کر دی، مگر اپنا کچھ نہیں بنایا۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے، اگر آپ اس وقت سکرین پر دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک میپ نظر آ رہا ہے جس میں KPK، پنجاب، بلوچستان اور آپ کے سندھ بھی نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ آپریشن، یہ پروجیکٹ 2033 ہے، جس کی طرف پوری دنیا اور پاکستان گامزن ہے۔ ناظرین، یہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جس کے انڈیپینڈنٹ پنجاب کو اسٹیٹ بنایا گیا ہے، بلوچستان کو انڈیپینڈنٹ اور KPK کو انڈیپینڈنٹ بنایا گیا ہے۔ اسی کے ہمراہ ایک دوسرا نقشہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں NWFP ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان ہو، یعنی یہ NWFP مکمل طور پر اٹک تک افغانستان کے ساتھ جا پہنچا ہے۔ اب افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف چند دن قبل 100 سے زیادہ چیک پوسٹ تورخم بارڈر پہ بنائی گئی، اور افغان طالبان کا وہ بیان ذہن میں رکھیے جنہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی تورخم بارڈر کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہماری سرحد پاکستان کے اٹک تک آ رہی ہے، شہر تک۔ ناظرین، یہ انہی باتوں کے شاخسانے ہیں جو بات ہم کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اسٹیٹس ہیں ان کو آزاد اور انڈیپینڈنٹ قرار دیا گیا ہے۔ پنجاب کو گریٹر پنجاب کہا گیا ہے، یعنی انڈین پنجاب اور پاکستانی پنجاب الحاق کر کے ایک نئے پنجاب کی شکل انڈیپینڈنٹ بنائی جائے۔ ناظرین، ایک طرف تو بات یہ ہے کہ سکھوں کا قتل عام ہے، جو خالصتان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر ڈاکٹر اسرار صاحب کے اس قول کو ہمیشہ یاد رکھیے جو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، خالصتان اگر بنا
تو یقین جان لیجئے سکھوں کا ہندوستان میں تو کچھ نہیں، ان کا گرو نانک، ان کا خالصہ، ان کا مان کا صحرا یعنی مان صحرا، اور ان کا جتنے بھی مزارات ہیں، تقدسات ہیں، مقدسات ہیں، وہ سب پاکستان میں ہیں۔ اگلا حملہ پاکستان کے پنجاب پہ ہوگا، اور رنجیت سنگھ بھی لاہور کے اندر ہے، تو یقین جانیے لاہور دلی میں نہیں ہے، بمبئی میں نہیں ہے، مدراس میں نہیں ہے، پاکستان میں ہے۔ اور بات کرتے چلے جہاں تک گلگت بلتستان کی، آج جہاں وہاں یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ الحاق کر دو، آٹا آپ نہیں دیتے، زندگی کی سہولیات آپ نہیں دیتے، زندگی ان پر تانگ ہے، مسائل ان کے آگے آ چکے ہیں، یعنی 17% جو ہمارے پاس ہے گلگت بلتستان، لداخ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا نہ خواستہ بات اگر آگے بڑھی تو چائنا گلگت تک کو اپنے قبضے میں لے لے گا، اور وہ راستہ جو کارگل کی طرف جاتا ہے وہاں تک چائنا آگے تشریف لے آئے گا۔ یقینی طور پر چائنیز بھی خاموشی سے نہیں بیٹھے ہوئے، مگر ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ سوچیں کیا پاکستان کی آرمی خاموش بیٹھی ہے، تو جناب وہ خاموش ہی بیٹھی ہے۔ پاکستان کی آرمی کو فرصت ہو سیاسی حرکیات سے، اور پی ٹی آئی کو رگڑنے اور کسنے تھے۔ پی ٹی آئی کی جہاں پر بات آئی، ناظرین آج عمران خان صاحب کو بھیج دیا گیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر۔ خان صاحب بھی کمال قیدی ہیں، قیدی نمبر 804، جو ان کی اعصاب کی جنگ نہیں بلکہ ان کے نفسیات کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ ایک طرف اس نے اڈیالہ جیل کا نام دیا، دوسری طرف اپنی بات پر ڈٹ گیا۔ یہ لوگ اس خدشات کا شکار ہو چکے تھے کہ اس کو بھیجا جائے یا نہیں، پھر سختی سے یہی کیا گیا کہ خان کو بھیجنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ناظرین یہ تمام صورتحال تو جو آپ دیکھ رہے ہیں، آگے بات کریں جناب، اس وقت سعودی عربیہ کے ایک القحطانی گروپ ہے جس کو $10 بلین میں ریکوڈیک دیا گیا ہے، وہاں سے وہ منرل نکالیں گے۔ اس کے عوض بلوچستان کے تمام سرداروں کو اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں دیے جا چکے ہیں، وہ جو سمیٹ اور لپیٹ چکے ہیں۔ ناظرین کوشش یہ ہے کہ جنرل قاسم منیر صاحب اپنے 3 سے 4 سال باعزت طریقے سے گزار سکیں، اس کے بعد جو آئے گا وہ جانے اور اس کی بلا سے جانے۔ ناظرین ایک اور میپ آپ کے سامنے ہے جو پاکستان اورینٹڈ یعنی ISI کے انڈر جتنے لوگ اس وقت گروپس کام کر رہے ہیں TTP کی شکل میں، جس میں خزدار میں شفیق میگل گروپ ہے، آوران میں آپ دیکھ سکتے ہیں دین محمد دینو گروپ ہے، کیچ میں راشد پٹھان گروپ ہے، پنجگور میں مقبول شمریزی گروپ ہے، اور مستونگ میں سراج رئیسانی ہے۔ ناظرین شفیق میگل آپ کی سکرین پر آ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیں یہ TTP کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان والوں کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں کہ ISIS کا نمائندہ بھی ہے پاکستان میں، ساتھ ساتھ یہ آپ نے ہمارے سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ بھی کھڑا ہے، اور موجودہ وزیر اعظم کاکڑ صاحب کے ہمراہ بھی بیٹھا ہے۔ یہی سوال چائنا ہم سے کرتا ہے، جب اتنا بڑا مجرم آپ کے سامنے حکومتی اہلکاروں کے درمیان بیٹھا ہے تو آپ اس کو قلعہ کما کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کو صاف کیوں نہیں کرتے راستے سے؟ جناب راستے سے کیسے صاف کریں؟ بلوچستان میں بم دھماکے ہوں یا اجتماعی قبریں ہوں، اس کا سرخیل یہ شفیق اللہ میگل ہے ناظرین، اور شفیق اللہ میگل کے پیچھے مکمل طور پر کمپنی چلا کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو اکانومسٹ کا ایک خبر دینا چاہتا ہوں جو آپ کی سکرین پر ہے ناظرین، جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ رجیم چینج آپریشن عمران خان کا صرف ایک ہی قصور تھا کہ سٹینڈنگ اگینسٹ دا پاکستان آرمی، اور اس کے ساتھ ساتھ بروس رائڈل کا آپ اگر دیکھیں یہ CIA کے نمائندے بھی ہیں اور تھنک ٹینکس میں بھی ہیں، جس میں وہ بات کرتے ہیں پاکستان آرمی کی صورتحال تو یہ ہے کہ برائبری رشوت دے دیں، جو مرضی کر لیں۔ ناظرین اس وقت رشوت دے کر اب یہ بانٹا اور بندر بانٹ خاموشی سے کی جا رہی ہے، اور اس وقت مال غنیمت میں آپریشن رجیم چینج کے تمام کردار اس وقت آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور قوم ہر نئے گزرتے دن کے ساتھ ان کو بخوبی دیکھ رہی ہے۔ جہاں تک ترقی کا تناسب ہے GDP -0.7 ہو چکا ہے، ریمیٹنسز کی جہاں تک بات ہو چکی ہے، آپ کو یہ بتایا جائے پاکستان میں آج کی تاریخ تک -20% ہو چکا ہے۔ لوگ بیرون ملک سے پیسہ بدریہ حوالہ یا ہنڈی بھیج رہے ہیں، ہم سے آگے نیپال نکل چکا ہے جو +12 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو انڈیا ہم سے آگے جا چکا ہے جو +14 پر جا رہا ہے۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے۔ آپ انٹرنیشنل حرکیات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان تمام نقشوں
پاکستان کے موجودہ حالات، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی کیفیات، ہماری کمپنی کی مصروفیات اور ان کے مجموعی کردار کو ذہن میں رکھیے۔ جب پیٹ میں ہی کچھ نہیں ہوگا تو یقینی طور پر یہی ہوگا کہ ایسے لوگ لائے جائیں گے، پھر آپ تقسیم کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کیوں پاکستان بار بار نئی حکومت اور ایک نئی سیاسی جماعت پر فوکس کر رہی ہے؟ کیونکہ ان کی چاہت یہی ہے کہ اسرائیل کو آگے لایا جائے، آگے بڑھایا جائے اور ان کو ایکسیپٹ کروایا جائے، انٹرنیشنلی ریکگنائز کروایا جائے۔ یہی وجہ ہے ناظرین، جب ہم کہتے ہیں نواز شریف یا ہماری ISI کہتی ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار ہیں، آج حالت یہ ہے کہ چین ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو اور ایون مودی بھی ہو، وہ خان کے تو حق میں نہیں مگر نواز شریف کے حق میں ہے۔ اس کی وجہ 1991 میں وہ خفیہ کی گئی شادی راہ کے خاتون سے ہے جو ہم نے تذکرہ کیا تھا، جو میاں نواز شریف صاحب کو لاہور ملنے آئی، مگر نواز شریف صاحب پھر اس کو مرے لے گئے، مرے سے پھر اس کو بہاولپور لے گئے، وہاں سے ناروے لے گئے۔ آج کل وہ خاتون خانہ اپنے جوان صاحبزادے کے ساتھ اس وقت لندن میں مقیم پائی جاتی ہیں، جس کی مبارکباد مریم بی بی کو بہت بہت۔ ان کا ایک ستیلا مگر خفیہ بھائی ایک اور بھی نکل آیا ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے ساجن جندال ہو، سٹیل مل کا مالک ہو، یہ وہی نواز شریف صاحب ہیں جو ناروے کے ایک ہوٹل میں ملاقات کرتے ہیں ان سے، جو ڈائریکٹ آپریٹر ہیں را کے۔ ناظرین، تمام تر نکات کو آپ جوڑیے تو یقین جانیے کہ پاکستان میں اب یہ جو 10,000 ایکڑ بلوچستان میں دی جا رہی ہے اریگیشن، یہ پوری دنیا پر اظہر منش ہے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی نمبر 1 ہے۔ یہ کہتانی کی طرف سے بطور عربک پرچیز کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے جو ہوگا وہ اسرائیلی لوگ ہوں گے، اور اس کی بازیابی اور آگے لے کے چلنا اس کو ڈونلڈ لو یا ڈونلڈ بلوم جیسے لوگ آگے لے کر بڑھیں گے۔ یہ آنے والے چند دنوں میں خاموش کارروائی ہے، کیونکہ بلوچستان میں ان کا بیٹھنا اتنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ افغانستان بھی ہے، اس کی وجہ ایران بھی ہے، اس کی وجہ رشیا بھی ہے، اس کی وجہ چائنا بھی ہے، اور بلوچستان کی تمام معدنیات بھی پیش ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ CIA اور موساد نے کہا ہے اگر آپ ہمیں تسلیم کر لیں جنرل عاصم صاحب تو صورتحال یہ ہوگی، ہم نہ صرف پاکستان کا کچھ قرضہ معاف کر دیں گے بلکہ $20 ارب بھی آپ کو عنایت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے محمد بن سلمان کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم فلسطین کو ایک علیحدہ ریاست بھی تسلیم کریں گے اور جگہ بھی دیں گے، ساتھ ساتھ افغانستان کو بھی تسلیم کریں گے۔ یعنی پاکستان کا شرازہ اس وقت اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ بھی دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں۔